بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی
واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی سورہ مجادلہ یہ 28ویں سورہ میں ہے اور اس کا نمبر 58 ہے۔ سورت میں 3 آیات ہیں، 20، 21 اور 22۔ مضمون یہ ہے کہ عظمت صحابہ و اہل بیت کیا ہے۔ عظمت اہل بیت و صحابہ کیا ہے۔ میں ایک صرف ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں دوستوں سے، لوگوں سے، علماء سے، بھئی ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور سرکار دواروں کا فرمان موجود ہے، پھر ہم ادھر سے ادھر سے تاریخی باتیں لے کے آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہم سے سوال ہوگا۔ ہم سے سوال ہوگا، قبر میں 3 سوال ہیں۔ کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے آگے کچھ نہیں۔ قبر میں سوال کیا ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، یا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہوگی۔ تو ان 3 سوالوں کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ وہ تو ہم کرتے نہیں، وہ نہیں کرتے ہم لوگ۔ ادھر سے ادھر سے باتیں پکڑا کے کسی کو منکر صحابہ بنا دیا، کسی کو منکر اہل بیت بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اس پر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں جن سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سے ہی سوال ہوگا، یقین کریں آپ، قبر میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تم محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ بس یہ 3 سوال ہیں۔ اس کی تیاری کرو گا، اور سب سے بہترین کتاب اللہ کی قرآن ہے، اس طرح کی ہے ہی کوئی کتاب۔ یہ تمہیں آتا نہیں ہے، اور جن کو آتا ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ جن کو پڑھنا آتا ہے ان کے بارے میں مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ ہو بھائی اللہ کا قرآن پڑھو، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ مجھے بڑی بچپن کی بات یاد ہے، ایک بندے سے میں نے پوچھا، وہ پرانے زمانے کا 5 جماعت پڑھا ہوا تھا اور بڑا ذہین انسان تھا، پرانے زمانے کا 5 جماعت پڑھا ہوا تھا، بڑا ذہین انسان تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی آپ نے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ پتہ مجھے کیا کہتا ہے، کچھ 5 جماعتیں ہی ختم ہوئی ہیں، کیا میں اردو پڑھ رہا، اور میری 5 جماعتیں ہی پوری ابھی تک وہی میرے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں ہے، میں پڑھ کے اور کیا لیتا میں؟ بھائی اگر جس کو قرآن آئے گا اس کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے کون سی کتاب ہے؟ اور یہ جو ہے نا، جو یہ ہمیں سکھاتا ہے نا، یہ اصلی ہے، بالکل خالص آرگینک جسے کہتے ہیں آپ لوگ، یہ وہ ہے۔ ہم تو پاگل دیوانے نا آرگینک چیزوں کے، تو پھر قرآن بھی تو آرگینک ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی وہ کلام ہے جس طرح نبی پر اتری تھی ویسے ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہے کوئی بھی، کبھی بھی آپ میرے پاس چاہے جھیلیں موجود ہیں، انگلش میں ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے، میرے مطلب ہے کہ ایک اور زبان میں بھی ہے، اسپینش میں، لیکن ہر میں مختلف آیات ہیں۔ بات وہی ہے، آیات مختلف ہیں، اور اللہ کے کلام کی شان یہ ہے کہ آپ ایران کا قرآن پکڑ لیں، سعودیہ کا پکڑ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں چلے جائیں، کسی بڑی مسجد میں چلے جائیں، کسی چھوٹی مسجد میں چلے جائیں، یہی قرآن ملے گا آپ کو۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ تو جب یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے تو بھائی ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، چھوڑ دو باقی ساری باتیں۔ اللہ جانتا ہے یہ محرم کا مہینہ بڑا تکلیف دہ مہینہ ہے،
حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ضلع شریف میں، جو کنواں انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کیا تھا جو آج بھی موجود ہے. اور پتہ ہے آپ کو کہ مدینے میں حضرت عثمان غنی کا کرنٹ اکاؤنٹ بینک میں آج بھی موجود ہے. سکوان سے آمدن آتی ہے، باغ سے کھجوریں آتی ہیں، فندق عثمان وہ ایک ان کے نام پہ ہوٹل بھی بن گیا ہے، اس کی بھی انکم ہے، وہ ساری ظاہری جاتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ہے ان کا. اسی کنویں کا پانی ان کو نہیں پینے دیے، 40 دن پانی بندام کر، 40 دن. اب یہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا ہم تو پھر موجود رہیں گے، تاریخیں جھوٹی سچی ہیں. لہذا ہمیں یہ کہنا ہے کہ حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا، باقی اس سے آگے ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. کس نے مارا تو کیوں مارا تو کیسے مارا، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے بھائی. یہ تفتیش تو اللہ نے پچھلے رکھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کسی مسئلے میں یا کسی اور مسئلے میں مجھے یاد ہی برا آدمی بھول جاتا ہوں. ایک ساتھی تھا ہمارا، اس نے تبلیغ کی تو کاغذ لے کے کھڑا ہو گیا، نام لکھاؤ گے نام لکھاؤ نام لکھاؤ. ہاں جی یاد آ گیا، مسجد دار قرآن کی جشور میں نام لکھاؤ گے نام لکھاؤ گے. چلا بھی کون جائے گا، تیسرے بھی کون جائے گا، چوتھے بھی کون جائے گا. تو جب وہ نام سے ہم لکھ لیے تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا خدا یہ نام تم کیوں لکھ رہے تھے؟ کہ جی وہ ہم لوگ جماعتیں ترتیب دیتے ہیں تو یہ نام لکھ رہا تھا تاکہ پھر وہ ہم اپنے مرکز میں بھیجیں گے، وہاں سے جماعتیں بڑھیں گی. بات میں نے سن لی اس کی، آپ بھی سن لو. یہ کارآمد باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ تم تبلیغ اللہ واسطے کر رہے تھے یا تبلیغ جماعت کے لیے کر رہے تھے؟ سوچ کے بتانا ذرا مجھے. تبلیغ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے یا تبلیغ جماعت کے لیے تاکہ اس کی اسٹرینتھ بڑھاؤں میں اور پتہ چلے کہ وہاں سے اتنے قافلے نکلے ہیں؟ کیا چاہتے تھے تم؟ کیا نیت تھی تمہاری؟ کہتے جی اللہ واسطے کر رہا تھا. تو میں نے کہا اللہ واسطے کر رہے تھے تو اللہ کہتا ہے میں نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے تمہارے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ تو 2 فرشتے لکھ کے بیٹھ ڈالی، تمہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم ان کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے تھے؟ مجھے کہتا بابا جی آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، ہمارے امیر صاحب سے بات کریں. سمجھ کے میری باتیں یہ کہہ رہا ہوں. ہم اپنی اسٹیٹ بڑھاتے ہیں، خدا پرستی نہیں ہے بھائی، خود پرستی ہے یہ کہ میری جماعت بڑی ہو جائے، میرا فرقہ بڑا ہو جائے. حالانکہ اللہ کا تو آپ جماعت کے اوپر ہے، فرقوں کے اوپر تو نہیں. ہم بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا بریلوی فرقہ ہے، جماعت اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے بدل سے. ہم فرقہ نہیں ہیں، فرقہ تو سارے جہنم میں جائیں گے. فرقہ نے فرمایا اور بچے گا کون؟ جماعت. اور جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت والجماعت. شروع سے آدمی ہے، اسی وجہ سے یہ فرقے نکلتے ہیں. تو فرقے والی کی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ بھائی جن کاموں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خواہ تفتیشی افسر بن گئے ہیں. وہ ہے نا رکھے ہوئے اللہ پاک نے، تمہیں ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 عینی شاہد ہیں، ہم اندھیرے میں بھی گناہ کریں نا. 4 عینی شاہد ہیں ہمارے ساتھ. کون کون سے؟ آپ یہ عینی شاہد ہیں. قرآن کہتا ہے کہ میں سورہ یاسین میں ہے یہ، تم گواہی دوں گا ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، دل سے. 4 اندھیرے میں بھی اگر ہم گناہ کریں تو 4 عینی شاہد ہیں، ہاتھ، آنکھ، کان اور دل. 4 گواہ تو موجود ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے دوسرے پوچھنے کی؟ وہ تنتے موجود ہے ہمارے پاس ہے. تو اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی ہوگی. کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرنا ہے. کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہمیں تیاری کرنی کی قبر میں مجھ سے کون سے سوال ہوگے. آپ یقین کرو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت عباس علمدار کے ہاتھ کس نے کاٹے تھے، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. اس کا جواب وہ دیں گے جن بھائی مانوں نے یہ کام کیا تھا، ہم نے نہیں دینا. حضرت سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف نے پکڑ لیا.
حجاج بن یوسف ظاہر کی بڑا ظالم کا اندر تھا، اور حضرت سعید بن جبیر محب اہل بیت تھے، سادے آدمی تھے، درویش فقیر، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا یہ سعید بن جبیر۔ کیا لگا؟ نہیں، تیرا نام ہے قصی بن قصیر۔ اس نے کہا یار میرا نام تو میرے ماں باپ نے کہا، تم کون لگتے والے؟ خیر لمبی باتیں ہیں، 1.5 گھنٹے کی بحث ہوئی ان سے، تو اس نے آخری میں جو سوال پوچھنا چاہتا تھا، کہا کہ یہ بتاؤ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ یاد رکھیں میری باتیں کام آئیں گی، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ پیسے نکالنے کے لیے وہ شعر پڑھتے ہیں تاکہ آپ پیسے نکالو، اور یہ جو ویلے کرتے ہیں نا، یہ کنجروں کا کام ہے، یہ اماموں پر نعت خانوں پر ویلے نہیں کرتے، ادب سے پیسے رکھتے ہیں ان کے نیچے۔ یہ پرانے زمانے میں بچپن میں نے یہ تماشے دیکھے تھے کہ یہ نوٹ کیوں پھینکتے تھے لوگ۔ بہرحال تو حضرت سعید بن جبیر سے کہا کہ یہ بتاؤ حضرت علی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ کون مسلمان انکار کرے گا کہ حضرت علی جنت میں نہیں ہے؟ کیا آپ نے جواب نہیں دیا نا؟ کیا کہا انہوں نے؟ تاریخ میں لکھا ہوا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمیں سبق دیا ہے انہوں نے۔ ان کا حجاج یہ بتا کہ علی کو تو نے پیدا کیا تھا یا میں نے پیدا کیا تھا؟ کہا اللہ نے پیدا کیا تھا۔ تو کہا اللہ سے پوچھو، اسے کہا رکھا ہے، مجھے کیا پتا؟ یہ اللہ سے پوچھنا جس نے پیدا کیا ہے کہ اس کو جنت میں رکھا ہے جہنم میں، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ کیا خیر ہے ہمارا؟ جن باتوں پہ ہم لڑ رہے ہیں کیا ان کا سوال ہوگا ہم سے؟ حضرت امام حسین کو کتنے زخم لگے، کس نے لگائے، کہاں کہاں لگے، اس کا سوال ہوگا ہم سے؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم سے سوال کیا ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اور تو سرکار والوں کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ یہ سوال ہے قبر کی۔ اور اس کے بعد جب یہ حصہ ختم ہو جائے گا، اگلا حصہ کیا ہے؟ نماز کا سوال ہوگا، نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ حضرت امام حسین نے سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں سر دیا ہے، نماز پڑھ رہے تھے سر کاٹا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ظلم کے انجام تک پہنچا دیا اس نے۔ وہ تو میدان کربلا میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور ہم ساری رات ذکر کرتے ہیں، قرآن فجر کے 2 گھنٹے پہلے جلسہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ گھر جاتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے پڑتے تو نیند آ جاتی ہے فجر کی نماز میں۔ جو ساری رات تم نے سنا ہے اس کا کیا کرتا ہوا تمہیں؟ کچھ کہتا نہیں ہے۔ امام حسین نے سجدے میں سر دیا ہے اور تم نماز پڑھ، میں نماز کا چھوڑوں؟ یہ دین ہے؟ ہم سے سوال ہوگا نماز کا، اور بزرگوں سے تو زیادہ ہی سوال ہو گیا۔ نبیوں پر تعظیم بھی فرض تھی، ہمارے پر فرض نہیں ہے لیکن ضروری ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض کن پر تھی؟ انبیاء پر۔ انبیاء کی 6 نمازیں تھیں، ہماری 5 نمازیں ہیں۔ ہمارے لیے بڑی رعایات ہیں لیکن انبیاء کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کاموں میں جایا کرو جن کاموں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ پیسہ دیا، اللہ کہے گا حج کیا تھا، تو یا اللہ پاک میں نے شادی کرنی تھی، میرا بزنس تھا، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پیسے آئے تھے، زکوٰۃ ادا کی تھی، یہ سوال ہوگا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ گھوڑے پر سوار ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ہوئے تھے۔ اچھا ویسے اتفاق کی بات ہے کربلا میں گھوڑا تھا ہی نہیں، اونٹ تھا۔ یہ بھی اتنی عجیب اتفاق ہے کہ اس زمانے میں گھوڑے نہیں تھے، کم تھے، اونٹ زیادہ تھے، اور حضرت امام حسین بھی اونٹ پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار نہیں تھے۔ لیکن یہاں لوگوں نے گھوڑا بنا دیا ہے، مرضی نہ مانی، ہم جو مرضی کریں، ڈرتے نہیں ہیں نا۔ کون سا ہم سے پوچھا جائے گا ہم سے کہ جھوٹ کیوں بولتے تھے تم؟ اور وہ بھی انبیاء پر، وہ بھی اولیاء پر، وہ بھی اہل بیت پر، وہ بھی صحابہ پر بولتے تھے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو آج کی جو آیات کا انتخاب کیا نا میں نے، یہ سورہ مجادلہ ہے۔ یہ مقدمہ تھا کہ آپ ان کاموں میں جاؤ
جن کے بارے میں سوال ہوگا قبر میں اور حشر میں، اور جس سے ہمارے سوال ہی نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اسے ساری زندگی پیسہ آیا ہی نہیں، اسے زکات دی نہیں، زکات تو فرض ہے، 5 ملین میں ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ نے پھنڈا لگائے گا اس کو؟ نہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو غریب آدمی ساری زندگی زکات نہیں دے سکا، کوئی بات نہیں، اس کی زکات ادا ہو گئی، اور اگر پیسہ دیا تھا پھر زکات نہیں دی، اب سوال ہوگا۔ تو جہاں مجبور ہے وہاں سوال نہیں ہے، اور جہاں مختار ہے سوال ہوگا۔ فارمولہ ہے یہ، تو آپ خود چیک کر لیا کریں کہ میں مجبور کتنا ہوں، میں مختار کتنا ہوں۔ بندہ نہر کے اندر کھڑا ہو، جیسے مجھے ایک آدمی نے کہا کہ برکلین سے وہ کوئی دیکھ رہا تھا دکان، اس کے اندر شراب خانہ تھا، کہتا استاد جی اس کے اندر شراب خانہ ہے تو میں یہ لے لوں؟ میں کہا یار بالکل آدمی شراب حرام ہے یا حلال ہے؟ کہہ رہے یہ حرام ہے، تو میں نے پھر مجھے کیوں گنہگار کرتی ہوں؟ پتہ تو ہے تمہیں کہ حرام نہیں ہے، مجھے کیوں گنہگار کرتی ہو؟ اپنی مرضی کرو، تم نے اللہ کو حساب دیا، میں تو دینا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں، تو کو اور بزنس لے سکتا تھا، یہ کیوں لے رہا ہے تو مجھے نہیں پتا، یہ تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام کیا ہے۔ تو یہ حل کہتے ہیں ہم لوگ، جس کا سوال ہوگا بھائی جان اس کی تیاری کرو، اور جس کا سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ کو زیادہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سوال ہوگا وہ اللہ کا قرآن ہے، اور سنتے ہیں اللہ کا قرآن، اللہ کرے کہ ہمارے دل کے تال کھل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ ہے، اس کا نمبر 58 ہے، اور 20، 21 اور 22 3 آیات پڑھی میں نے۔ پھر یہ آتے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، کتنے نام آئے جی؟ اللہ اور اس کا رسول۔ سورہ مجادلہ آپ نے قرآن نکال دیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، آگے کوئی ہے بات؟ نہیں، اللہ اور رسول سے عداوت رکھتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں، ذلیل ترین، اذلین، ازل، ذلیل نہیں، ازل، یعنی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے لکھ لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ لیا ہے، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، وہ بڑی قوت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ جو دونوں باتیں ہیں کہ میں اور میرے رسول، یعنی علمی بات ہو تو بھی اور قوت کی بات ہو تو بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں باتیں جمع تھی۔ فرمایا ایک جگہ آتا ہے سورہ غافر میں ہے، اس کا نمبر 40 ہے، آیت نمبر 51 ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان کو کامیاب کریں گے، ہر حال میں اپنے رسولوں کی۔ پھر سورہ توبہ میں اس سے پہلے یہ آتا ہے 22 نمبر آیت ہے سورۃ مجادلہ کی، اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ، یہ صحابہ اہل بیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ان لوگوں کو نہیں پاؤ گے محبت کرنے والا اللہ اور رسول کے دشمنوں سے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا تجد قوما، نہیں پاؤ گے تم، جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، وہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کریں گے
جو اللہ رسول کے دشمن ہیں. اب یہ اگلی جو بات ہے نا اصول بیان کیا اللہ نے. فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، بے شک ان کے باپ کیوں نہ ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، اولاد ہو، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے ہوں. محبت نہیں کریں گے. محبت کس لیے کریں گے؟ اللہ رسول کے لیے. یہ اصول بیان کیا اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے، پکا کر دیا ہے. کتب کہہ دیا ہم نے کہ یہ مومن ہے. کون؟ کہ جو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، خواہ ان کا باپ ہو، ان کا بھائی ہو، ان کا بیٹا ہو یا ان کی اولاد ہو. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ہم نے ان کی یا ان کی مدد کرتے ہیں، کریں گے کس سے؟ روح القدس سے، فیض سے، نور سے. یعنی مور اور وہ جو روح ہے نا فرشتہ جسے کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم مدد ان سے کروائیں گے. اور وہ ایسی آدمی جو ہمیں نظر نہیں آتی. وَيُدْخِلُوهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہوا اور اللہ ہم سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب رہے گی. اب امر واقعہ کیا ہے؟ یہ تو اصول بیان ہوا نا. اب امر واقعہ کیا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ میدان بدر ہے، میدان بدر ہے، جنگ لگی ہوئی ہے. اتفاق یہ ہے کہ دنیا کی واحد یہ جنگ ہے جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، یعنی فرق کر دینے والی. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کون تھا؟ بیٹا ان کا عبدالرحمن بن ابی بکر، جنگ کے سامنے. حضرت عمر کے سامنے کون؟ عاص بن وائل، جس سے پالا تھا حضرت عمر کو مامون، وہ ان کے سامنے تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے کون؟ ان کا والد جس سے پالا تھا ان کو. حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے کون؟ عبید بن عمیر جو ان کا بھائی تھا، جس سامنے ہم نے تھے. اب امر واقعہ کیا ہے؟ حضرت علی کے سامنے کون تھے؟ سگے چچا بھائی ان کے، عتبہ شیبہ ولید. حضرت حمزہ کے سامنے کون تھے؟ ان کے بھتیجے. یہ آمنے سامنے تھے. کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں عاص بن وائل کو قتل کر دیا. کیا تھا کہ ثابت کر دو اللہ کو کہ اللہ جو تیرا فیصلہ تھا ہم نے وہ مان لیا ہے کہ ہم نے تیری خاطر، تیرے رسول کی خاطر کسی رشتے کو انتخاب نہیں. وہی ہمیں واقع ہے، یہ مثال دی ہے. حضرت علی کے سامنے کون تھے؟ چچا بھائی ان کا بھائی سگا عقیل بن ابی طالب ان کے سامنے تھا، تو بچ گیا جیسے بھی بچا. ولید، شیبہ، ولید بن ربیعہ، یہ سارے حضرت حمزہ کے بھتیجے تھے، ان کے سامنے تھے، قتل کر دیا انہوں نے. یہ واقعہ ہے، یہ مثال ہے. یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مثال دی صحابہ کی اور اہل بیت کی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رسول کی خاطر اپنی جان پر بھی کھیل گئے اور اپنے جان
اپنے رشتہ داروں کو بھی قربان کر دیا، بھائیوں کو قربان کر دیا، اور ہم نماز کی خاطر کرکٹ میچ جو ہے وہ قربان نہیں کر سکتے. جی اٹھتے ہی یہ آپ ہی گیم دیکھ لیں، یہ گیم دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، کرتے کرتے نماز آیا ملتی ہے. یہ ہماری عادت ہے. اور مقابلہ جن کا کرتے ہیں اہل بیت تھے، مقابلہ جن سے کرتے ہیں صحابہ کرام سے. تو بھائی جو کام انہوں نے کیے ہیں اللہ کرے ہم بھی ویسے ہی کام کرنے والے بن جائیں. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے چادر دی ہوئی تھی، تو میں لگ بھگ 10-11 سال کا تھا. علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشیوں نے گھیر دیا، یعنی رشتہ داروں نے، اور تنگ کر رہے تھے نبی پاک کو، بچکے مار رہے تھے، دشمن مار رہے تھے، تو کوئی قریب نہیں آ رہا تھا. میں چھوٹا تھا، میرے اندر تو ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھتا. تو پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. جتنے لوگ ان کو تنگ کر رہے تھے باری باری سب کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. طاقتور تھے، جوان تھے زمانے میں، وہ بھی 38 سال ان کی عمر تھی اس وقت. حضرت ابو صدیق کی 38 سال کا نوجوان ہوتا ہے. کچھ 2-4 ان کو بھی لگی. حضرت علی فرماتے ہیں اس دن میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کا یوں آ کر لڑنا، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایمان والا تھا نا، اور اس کے جو الفاظ تھے وہی دہرائے حضرت صدیق اکبر نے. او اللہ والو، اس بندہ خدا کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ تو تمہیں اللہ کا راستہ دکھاتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ میرے دماغ میں گونجے، اور میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کے کوئی آدمی نہیں ہے. تو یہ حضرت علی کی بات ہے، یعنی وہ کود جاتے تھے، عزیز و اقربا کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں اور ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، کیا ہے؟ لا یوادون من حاد اللہ، کبھی بھی وہ محبت نہیں کریں گے ان لوگوں سے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں. اور وہ یہاں آج کل تو سوشل میڈیا نے بہت لوگوں کو اجان کر دیا ہے. اب تو چھپنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، ہر کوئی چھپتا ہے. بلکہ اگر میرا فارمولہ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تو کبھی آپ کو الجھن نہیں ہوگی. کیا فارمولہ ہے؟ کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن کا ہم نے حساب دینا ہے، اور ان کاموں میں نہیں پڑنا جن کا ہم نے حساب نہیں دینا. آسان فارمولہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ فاسق و فاجر لوگ، یہ فاسق و فاجر لوگ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، سرکار دو عالم تشریف لائے. پوچھا جابر خیر ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ والد کا دل تو ایسا تھا، والد شہید ہو گیا ہے، بس میں پریشان ہوں، ابا جی کو یاد کر رہا تھا. کہ بیٹھو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا ابا اس وقت کس حالت میں ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ تیرا والد اس وقت کس حالت میں ہے. یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، فرمایا کہ تیرے ابا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ بتا اب مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. پتہ تیرے ابا نے کہا تھا کہ اللہ رسول عالم، کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھنڈے حدیث ہے، صحیح حدیث سے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے. کبھی کبھی صحابہ کرام نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے. تو ایک دن سرکار نے فرمایا صحابہ جب میں مصلی پہ آ جایا کروں تو پیچھے سیدھے ہو جایا کرو. آج کی رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں نا تو میری آنکھیں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتی ہیں. کیسی بات ہے، یہ سرکار نے خود فرمائی ہے.
اور یہ ساری کتابوں میں موجود ہے، یہ باتیں سنا کرو اور یہ سنا کرو لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیا کہ جابر بن عبداللہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ تمہارے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، معاملہ تو برزخ کا ہے نا، نبی تو یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہے ان کو، کہتے ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے نا، اللہ نے پوچھا کہ عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب کی اللہ تیری عطا ہے، انکار نہیں، لیکن میری مرضی شامل ہے، تو ایسا کر کے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے، میں تیری نبی کا جھنڈا اٹھاؤں، پھر لڑوں میں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اگر میری مرضی ہے، اور میں نہیں کہ جو تیری شان کے مطابق عطا کر، مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ جابر کو سرکار والد فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے عبداللہ کہ یہاں آنے کے بعد واپس نہیں کوئی جا سکتا۔ ابھی راستے میں حافظ جی کو لطیفہ سنا رہا تھا، ایک آدمی نے ہمارے ایک درویش سے تقریر کر رہے تھے، ان سے سوال کیا، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار تم بار بار کہتے ہو کہ یا رسول اللہ مدینے جاؤں، وہاں واپس آ جاؤں، یا رسول اللہ مدینے بلا لو، یا رسول اللہ مدینے بلا لو، اور بھائی تم اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تمہیں بلا لے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، تم اللہ سے کہو اللہ تمہیں بلا لے۔ اس نے کہا بھائی بات سن، مدینے والے کو پکارتے ہیں نا تو مدینے والا واپس بھیج دیتا ہے، مدینے والا واپس بھیج دیتا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تو بلا لے تو پھر واپس ہی بھیجے گا وہ، تو ہم نے واپس بھی آنا ہے، اس لیے ہم نے کہتے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا عبداللہ کہ تم واپس نہیں جا سکتے، وہ میرا قانون نہیں، اور یہاں اب تو کہ تم نے کہا کہ جو تیری عطا ہے میں ماننے کو تیار ہوں، یا اللہ جو تیرا دل کہتا ہے مجھے عطا کر دے، تیری خواہش مجھے عطا کر دے۔ یہ سرکار دو عالم نے حضرت جابر بن عبداللہ اور فرمایا، سرکار ایک مدد دعا کر رہے تھے نبی پاک کہ یا اللہ میرے اوپر کسی فاسق کو فاجر کا احسان نہ رکھنا۔ فاسق کو فاجر اعلانیہ گناہ کرنے والا، جانتے فاسق فاجر کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینے والا، پرواہ نہ کرنی، اور یاد پڑھ لیں گے اوچھا ہو جائے گی، آ جا تو اپنی بات یاد میری چھوڑ، یہ فاسق ہے۔ جو فاسق کون ہے؟ جس کو پتا کہ شراب حرام ہے، یا چار یاری میں بیٹھا ہوا اور یار چکھ تو صحیح، وہ محبت میں چھک لیتا ہے، وہ پی لیتا ہے، اور بساوت میں غلطی ہو جاتے ہیں، یہ فاجر ہے۔ تو فاسق کو فاجر اعلانیہ گناہ کرنے والے، اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ پر کسی فاسق و فاجر کا احسان نہ رکھنا۔ کیوں؟ اگر کوئی احسان آ گیا تو تیرے قرآن میں لکھا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان سے محبت نہیں کرتے، تو پھر مجھے محبت کرنی پڑے گی، تم مجھے احسان ہی نہ رکھ تاکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہی نہ ہو۔ یہ سرکار نے دعا مانگی ہے۔ اور ہم جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بڑھ کے دوست بناتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری نصیحت یاد رکھنا کہ قرآن میں جو لکھا ہے نا یہ فائنل ہے، یہ یاد کر لو۔ یہ سورہ مجادلہ کی 20، 21 اور 22 آیات ہیں، یہ کام آئیں گے، باقی کچھ کام نہیں آئے گا تمہارے۔ تم نے گھر میں جا کے مرغا کھلایا تھا یا بڑا گوشت کھلایا تھا، کوئی نہیں پوچھے گا، صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے خیال رکھا تھا اتنی باتوں کی، یہ مرغیوں کی باتیں پوچھی جائے گی آپ سے۔ گھوڑے پر سوار تھے تم، یہ ان پر سوار تھے، یہ پوچھا جائے گا، ساری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو سوال ہے ہمارے وہ ہے اللہ، دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نماز۔ یہ چار چیزوں کا ہم سے سوال ہوگا، قبر میں اس کی تیاری کر لیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اچھا پچھلے جمعے نے اعلان کیا تھا، وہ موبائلر نہیں میں بھول گیا اس کو کہتے ہیں کہ گیزر پھٹ گیا تھا، واٹ نہیں کرتے، تو میں نے آپ سے اپیل کی، ماشاء اللہ آپ دوستوں نے مل ملا کے اتنے پیسے کر دیے تھے، وہ دوست بھی دے گیا ہمیں، تو وہ فٹ کر دیا، تو تھوڑا بہت خرچہ آ گیا،
تو الحمدللہ لگ بھگ پیسے اللہ نے پورے کر دیے. اب وہ نیچے پانی آنے کی وجہ سے کارپیٹ خراب ہو گیا آدھا, زیادہ نہیں آدھا. تو ایک کارپیٹ والی سے بات کی, اس نے کہا کہ میں پورا ڈال کے دوں گا, 5,000 دوں گا. تیرا درد ہے بڑا یار. میں نے کہا یار یہ بیسمنٹ کا ہے تو اسے کوئی ہاتھ ہوگا پھر تھوڑا سا. تو پھر ایک درویش کو ہم نے بھیجا ایک اور کے پاس, تو اس نے کہا کہ جتنا حصہ خراب ہے نا آپ کا میں اتنا سا ڈال دیتا ہوں, تو آج تو کہتے اپنا 16,000 لگ جائے گا آپ کا, لیکن ویسا ہی میں کارپیٹ ڈال دیتا ہوں. تو ماشاء اللہ ابھی کچھ بچوں نے پیسے لائے بھی ہیں, کچھ آپ نے دیے بھی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ مسجد کا کام ہے, مسجد کے کام میں جتنا بڑھ کر کے حصہ لیں گے, جس طرح ہم اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اللہ کے گھر کی بھی کریں گے, تو اس کا تو اللہ ہی دے گا. پیسے اس وقت تک ہماری جیب میں جب تک ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں, جب نکلنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ, تو ہم نے کہاں خرچ کیے تھے. یہ کر کے دیکھ لیں, میں نے تو تجربہ کیا, آپ بھی کر کے دیکھ لیں. تیسری بات یہ ہے کہ 4 تاریخ کو انشاءاللہ ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں شہداء اسلام کا انفرنس ہوتی ہے. 3 اماموں کا ختم جاتے ہیں ہم لوگ, حضرت عثمان غنی ذوالنورین, حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت امام حسین. چونکہ ہمیں جو سنت اور جماعت ہے, ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے, ہم جماعت سے ہیں, اور جماعت کا کام ہی کو بیلنس کرتی ہے. جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ بیلنس کرتی ہیں, اور اللہ کا آپ بھی جماعت پر رکھتا ہے. تو یہ 3 بزرگوں کا اماموں کو ختم ہوگا, عورتیں بھی آ سکتی ہیں, بچے بھی آ سکتے ہیں, لنگر کا بھی انتظام ہوگا, اور جلدی ختم بھی کریں گے تاکہ گھر جا کے فجر کی نماز بھی آپ پڑھ سکیں. تو انشاءاللہ 4 تاریخ کو مما فیملی کے اگر آپ آ سکتے ہیں تو اس سے پہلے پھر انشاءاللہ کارپیٹ نیا ڈال دیں گے بیسمنٹ میں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ مسجد ایز اٹ سے جیسے ہے نا ہمارے پاس یہ منظور ہو جائے. پیسے بھی خرچ کیے ہم نے, دھکے بھی کھائے, 2-2.5-3 سال مختلف آرکیٹیکٹ کے پاس ہم گئے ہیں. ہم کہہ دیا اگر 7 والی جگہ مل جاتی تو آپ کے لیے آسان تھا, اب نہیں ملتی ہے تو یہ منظور نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ فریم ہے لگے گا, اور یہ پبلک پلیس ہوگی, اس پہ گنجائش نہیں ہوتی, لہٰذا آپ اس کو گرا کے ہی بنائیں گے. اچھا بھائی, جب ہم گرا کے بناتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی 8 فٹ ادھر چھوڑو, 8 فٹ ادھر چھوڑو, قانون ہے جی پیچھے سے گھوم کے آنے کی جگہ بھی ہو. تو یہ مجبور ہو کے پھر ہم نے مختلف جو یہ نقشہ نویس آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, ان سے باتیں شروع کی. چنانچہ 2 بچے, ایک انجینئر ہے ایک آرکیٹیکٹ ہے, وہ حافظ صاحب کی کلاس فیلو ہیں, ان سے ملاقات ہوگی. تو بچوں نے محنت کی اور یہ ہمیں یہ نقشہ بنا کے دیا جو میں نے وہ لگا دیا ہے. جب نماز پڑھ کے جائیں تو دائیں اور بائیں دیکھتے جائیں. یہ مجوزہ نقشہ ہے پر کہ ہم یہ بنانا چاہتے ہیں. یہ جگہ کم ہو جائے گی لیکن پیچھے لمبی ہو جائے گی. یہ 30 فٹ ہے ہمارا, اگر 8-8 فٹ چھوڑتے ہیں تو درمیان میں 14 فٹ رہ جاتا ہے. 1 فٹ کی دیوار ہوگی تو 12 فٹ ہوگا, تو 12/80 ہمارا یہ ہاتھ ہو جائے گا. اور اگر جس طرح انہوں نے نقشہ بنایا ہے کہ نیچے سیلر ہوگا جسے بیسمنٹ کہتے ہیں, اوپر 2 فلور بنے گے. تو یہ ایک پرپوز نقشہ ہے, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن یہ بنے گا انشاءاللہ, اور ہم اس کو اللہ نے چاہا تو بنائیں گے, اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں یہ مکمل ہو جائے. نہیں تو اگر نہ رہو تو آپ مکمل کر دینا انشاءاللہ. لیکن یہ بنے گی مسجد, سامنے منڈا بنا ہوا ہے, ہمیں غیرت آتی ہے منظر کو دیکھ کے. یہ سامنے چرچ ہے, سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے, اور ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے کہ ہم درویش لوگ ہیں یہاں پر, لیکن آپ کے ملنے والے تو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ میں جاؤں گا دادا جی کو لے کے 2-4 دوستوں کے بعد, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے دل میں کوئی بات ڈال دے, کبھی ماں کے نام کا ہار بنا دے, باپ کے نام کا بنا دے, کر سکتے ہیں لوگ. تو انشاءاللہ یہ مسجد بنے گی اور ضرور بنے گی, اور یہ نقشہ ہم نے لگا دیا ہے. اور آئندہ ڈبہ بھی رکھ دیں گے پروجیکٹ فنڈ, اور اس کے بعد وہاں ایک مشین بھی لگا دیں گے کریڈٹ کارڈ والی. وہ آج کل زمانہ چل رہا ہے, ایسے ڈالو گے سیدھا ہمارے مسئلے کے اکاؤنٹ میں پیسے لگ جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ 2 چیزیں ہم کریں گے, اور امید ہے کہ آپ دل میں یہ بات رکھیں گے, اور جاتے ہوئے نقشہ ضرور دے کے جانا, اور نیت کر دیں کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم تیرے گھر کو مجھے کو محلہ دے کوئی نہیں. میں خود 40 میں دور سے آتا ہوں, آپ بھی جگہ جگہ سے آتے ہیں,
تو اس لیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ مسافر آتے ہیں، ڈرائیور آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اور کئی ہمارے پیچھے جو پائلٹ بھی آتے تھے، جو پارٹی آتے تھے یہاں پہ جب لنگر ہوتا تھا، اب لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ آئندہ۔ تو میں خیال کرتا ہوں کہ ایک تو 4 تاریخ کا یاد رکھنا ہے، ایک آج کا بھی جو کارپیٹ کے بارے میں اگر توفیق ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ والے سے۔ اور یہ مسجد کا نقشہ اللہ دیکھ دینا، اللہ ہمارا آمین سنت کا فرمائے۔